بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 ربیع الاول ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت کا دن منایا جا رہا ہے۔ تمام مسلمان چھوٹے بڑے جوان عورتیں بچے سب کے سب اس دن کو بڑی جوش و خروش سے منا رہے ہیں، اور اس وقت ہم نکلے ہیں شہر میں صورتحال کا جائزہ لینے کہ کیسے منایا جا رہا ہے اور لوگوں میں کتنا جوش و خروش ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل کے دور میں اس طرح کا یہ جو دینی مذاہب جو ایونٹ ہیں اور اس کو اب منانے میں لوگوں کی وہ دلچسپی نہیں ہے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی، اور یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ اس کے پیچھے ایک تو یہ ہے کہ آج کل کے نیٹ کے دور میں، جدید دور میں نئی نسل جو ہے اس کو اپنے انٹرنیٹ کی سرگرمیوں سے فرصت نہیں ہے، اور وہ دینی اور مذہب سے کافی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اپنا زاویہ ہے، اور نیٹ پہ جو ہے وہ زیادہ تر فحاشی دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کا کوئی حاصل نہیں ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ اس میں جو یوٹیوب پر یا دوسرے جو ایپس ہیں ان پہ آتے ہیں سوائے فحاشی کے اور بے فضول قسم کی جو ایکٹیویٹیز دکھانے کے اور کچھ بھی نہیں دکھاتے۔ حالانکہ ہمارے نوجوانوں کی ذہن میں جو ہے ان کے مشاہیر اسلام جو ہیں ان کا طرز زندگی بیان کیا جائے، ان کو دین اسلام کے بارے میں آگاہ کیا جائے اور مجاہدین اسلام کے بارے میں بتایا جائے، جو لوگ ولی اللہ گزرے ہیں، انبیاء گزرے ہیں، اور واقعہ کربلا جیسے ہوا ہے، اس طرح کی جو واقعات ہیں ان کی سے بتایا جائے کہ وہ کیسے ہوا، اس کے پیچھے کیا تھا، اسلام سے محبت کا درس دیا جائے۔ اللہ اور رسول کی محبت، عبادت، اور سب سے بڑا جو سبق ہے وہ یہ دیا جائے کہ انسان کو انسان کے کام آنا چاہیے، یہ نیکی ہے، اور برداشت ہونی چاہیے، درگزر ہونا چاہیے، بڑوں کی قدر کرنی چاہیے، گناہوں سے جو ہے بچا جانا چاہیے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ آج کل بے حیائی اور فحاشی عام تام ہے، اور انسان اس سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ ایکچوئل اگر کوئی آپ کو یا ہمیں کوئی اچھی بات بتاتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس پہ تنقید کرتے ہیں اور پھر اس کو خاموش کرا دیتے ہیں، اور اس کی دال نہیں گلتی اور اس کی بات سنے نہیں جاتی۔ حالانکہ اچھی بات جو ہے بتانا اور آگے بڑھانا بھی صدقہ ہے۔ قرآن کا مطالعہ، حدیث کا مطالعہ، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، وہاں سے اچھی باتیں سیکھنا اور اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے بارے میں سوچنا، آخرت کی فکر ہونا، یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے مذہب میں ہیں، ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ایسا ہو نہیں رہا ہے۔ ہمارے لوگوں کی ایکٹیویٹیز، ہم لوگوں کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کوئی قابل فخر نہیں ہے، قابل ذکر نہیں ہے، بس زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سیلاب آ رہے ہیں اور جناب بادل پھٹ رہے ہیں، عذاب آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، اور یہ سب قیامت کی نشانی ہے اور ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جبکہ ہماری آنکھیں بند ہیں، ہم لوگ اس پر دیکھتے نہیں ہیں، کچھ بھی اس پر جو ہے رد عمل نہیں دیتے، اور نہ ہی اپنی زندگی کو یا اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں اور ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی عذاب کی صورت میں ہمارے جو اعمال ہیں وہ عذاب کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور اسی طرح ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پہ معافی مانگیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ اور اس کے رسول کا جو اسوہ حسنہ ہے اس پر چلیں اور گناہوں سے بچیں۔ گناہ عذاب کی شکل میں پھر ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ گناہ کرو لیکن مجھ سے معافی مانگو، توبہ کرو تو میں رحیم ہوں، کریم ہوں، بخش دیتا ہوں۔ لیکن
ہماری توجہ اس طرف نہیں جا رہی. یہ سوچنے کا مقام ہے اور سدھرنے کا مقام بھی ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.